سر تو میں نے مینا میں منڈوایا تھا لیکن اولے کراچی آ کر پڑے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن والوں نے بتایا کہ میری پوسٹنگ صوبہ پنجاب کے ڈائریکٹر آف انڈسٹریز کے طور پر کر دی گئی ہے، اس لیے میں فوراً لاہور حاضر ہو جاؤں۔ یہ عجب بے تکی پوسٹنگ تھی۔ صنعت و حرفت کا نہ مجھے کچھ علم تھا اور نہ اس کاروبار سے کوئی دلچسپی تھی۔ لاہور پہنچ کر یہی بات میں نے وزیر اعلیٰ ملک فیروز خان نون سے کہی اور اس کام کے لیے اپنی ناموزونیت کا کھل کر رونا رویا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے اور کہنے لگے اس پوسٹ پر آنے کے لیے بہت سے لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، لیکن ہمیں ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو پیسے نہ بنائے۔ معلوم نہیں کہ چیف منسٹر کی اس بات سے میری ستائش منظور تھی یا میری آزمائش، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں پنجاب کے ڈائریکٹر آف انڈسٹریز کی پوسٹ سونے کی کان سمجھی جاتی تھی۔ میرے پیشرو مسٹر بی اے قریشی بڑے قابل اور دیانتدار افسر تھے۔ انہوں نے سالہ سال کی محنت سے اس محکمے کو نہایت اعلیٰ خطوط پر منظم کیا تھا اور اب وہ اتنے سینئر ہو گئے تھے کہ ترقی پا کر یہاں سے تبدیل ہو رہے تھے۔ صنعت و حرفت کے علاوہ انہیں ادب، فنون لطیفہ اور علم آثار قدیمہ سے بھی گہری دلچسپی تھی۔ چارج چھوڑنے سے پہلے انہوں نے 2-2.5 ماہ مجھے اپنی سایہ آفت میں رکھ کر محکمے کے پیچ و خم سے آگاہ کیا اور عملی ٹریننگ کا یہ وقفہ میرے لیے بڑا مفید ثابت ہوا۔ شیخ مسعود صادق وزیر صنعت تھے۔ یہ امرتسر کے ایک امیر کبیر اور مشہور مسلم لیگی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور بڑے شریف النفس، سیر چشم اور خوشباش انسان تھے۔ البتہ سیاست ان کی گھٹی میں پڑی تھی، اس لیے دفتری باضابطگیوں کو سیاسی مصلحتوں پر بے دریغ قربان کرنا ان کا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ ذاتی لحاظ سے البتہ وہ بڑے صاف گو اور دیانتدار تھے۔ اس زمانے میں سیاسی مصلحت دراصل سیاسی رشوت کا دوسرا نام تھا۔ ایک روز میں نے اخبار میں خبر پڑھی کہ پنجاب کی کابینہ نے صوبے میں بناسپتی گھی کی چند نئی فیکٹریاں قائم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ مجھے اس منصوبے کا کوئی علم نہ تھا اور نہ ہی محکمہ صنعت کے ذریعے اس قسم کی کوئی تجویز کابینہ میں پیش کی گئی تھی۔ اس خبر کا شائع ہونا تھا کہ ہمارے دفتر میں فیکٹری لگانے کے خواہش مندوں کی درخواستیں دھڑا دھڑ آنا شروع ہو گئیں۔ درخواستوں کے ساتھ ساتھ پیروی کرنے والے سفارشی حضرات کا بھی تانتا بند گیا۔ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ میں ان لوگوں کو کیا جواب دوں، کیونکہ مجھے اب تک اس فیصلے کے متعلق سرکاری طور پر کوئی اطلاع موصول نہ ہوئی تھی اور دوسرے لوگوں کی طرح میری معلومات بھی فقط اخباری خبر تک محدود تھی۔ جب لوگوں کا دباؤ بڑھ گیا تو میں نے یہ صورتحال وزیر صنعت کے گوش گزار کی اور ان سے رہنمائی کا طلبگار ہوا۔ انہوں نے فرمایا، درخواستیں داخل دفتر کرتے جاؤ اور جو لوگ ملنے آئیں انہیں خوش اسلوبی سے ٹالتے جاؤ۔ اس بات سے میں نے اندازہ لگایا کہ اخباروں میں شاید غلط خبر شائع ہو گئی ہے، اس لیے میں نے تجویز پیش کی کہ اگر اس خبر کی تردید کر دی جائے تو ہماری جان بہت سے بکھیڑوں سے بچ جائے گی۔ خبر صحیح ہے، شیخ مسعود صادق نے فرمایا۔ نئی فیکٹریاں منظور ہوئی ہیں اور انہیں مستحق پارٹیوں میں تقسیم بھی کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر مجھے بڑی سبکی محسوس ہوئی اور سرکاری لحاظ سے ڈائریکٹر آف انڈسٹریز کی پوسٹ نہایت بے ضرورت، فالتو اور غیر مؤثر نظر آنے لگی۔ میں نے وزیر صاحب سے گلہ کیا کہ اگر وہ اپنے ڈائریکٹر کو اس فیصلے سے قبل اعتماد میں نہیں لے سکتے تھے تو کم از کم بعد میں ہی کچھ بتا دیا ہوتا۔ وزیر صاحب نے جواب دیا، یہ فیصلہ ایک ہنگامی صورت کے تحت کیا گیا ہے، سیاست میں ایسا کرنا ہی پڑتا ہے، ان معاملوں میں زیادہ حساس ہونے کی ضرورت نہیں۔ بڑی بڑی صنعتوں کے فیصلے اسی طرح ڈائریکٹر کے علم اور مشورے کے بغیر اوپر ہی اوپر طے ہو جاتے تھے۔ ان فیصلوں میں کسی مربوط ترقیاتی پلاننگ کا عمل دخل بہت کم ہوتا تھا۔ ان کا دار و مدار زیادہ تر انواع و اقسام کی مصلحتوں، خوشنودیوں اور عنایت فرمائیوں پر ہوا کرتا تھا۔ جہاں تک چھوٹی صنعتوں کا تعلق ہے، اس زمانے میں پنجاب میں بجلی سے چلنے والی کھڈیوں یعنی پاور لومز اور آرٹ سلک کی گرم بازاری تھی۔ جسے دیکھو اس کے سر میں پاور لوم کا پرمٹ اور آرٹ سلک یارن کا امپورٹ لائسنس حاصل کرنے کا سودا سمایا ہوا تھا۔ ارباب صنعت و تجارت کے علاوہ اسمبلیوں کے ممبر، سیاسی پارٹیوں کے بااثر کارکن، وزیروں کے حاشیہ نشین، کچھ بڑے افسروں کی بیگمات اور جلدی دولت کمانے کے دوسرے رسیا صرف اسی لیلائے آرزو کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے تھے۔ اسی دھما چوکڑی میں اگر کوئی سب سے پیچھے تھا تو وہ بیچارہ پشینی نور باف تھا، جس کے آباء و اجداد صدیوں سے کھڈیوں کی دستکاری کے ساتھ وابستہ چلے آ رہے تھے۔ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ سب سے پہلے ان لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا جاتا اور اس کے بعد نئے آنے والوں کی باری آتی۔ رجسٹر آف کوآپریٹو سوسائٹیز کے ساتھ مل کر ہمارے محکمے نے اس سلسلے میں تھوڑی بہت کوشش بھی کی، لیکن نقار خانے میں توتی کی آواز کسی نے نہ سنی۔ پاور لوم کے پرمٹ مانگنے والوں کا زیادہ زور 5 پاور لوم حاصل کرنے پر تھا۔
اس کے ساتھ انہیں کافی مقدار میں 8 سلک یون کا امپورٹ لائسنس مل جاتا تھا، جسے بلیک مارکیٹ کر کے خاطر خواہ منافع کمایا جا سکتا تھا۔ کچھ لوگ تو پاور لومز کا پرمٹ بھی دست بدست بلیک مارکیٹ میں بیچ ڈالتے تھے۔ معدود چند لوگ جو اپنے پاور لوم خود چلانا چاہتے تھے وہ بھی اپنی مشینوں کی تعداد 5 سے زیادہ نہ بڑھاتے تھے، کیونکہ اس طرح وہ فیکٹری ایکٹ کی پابندیوں سے آزاد رہتے تھے۔ 2 پاور لوم مانگنے والوں کی تعداد بھی بے شمار تھی۔ ان کا مقصد بھی پرمٹ حاصل کر کے اسے بلیک مارکیٹ میں بیچنا ہی ہوتا تھا۔ ایسے بہت کم لوگ تھے جو ان مشینوں کو خود چلانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ وزیر صاحبان جب دوروں سے واپس آتے تو ان کے جلوں میں پرمٹ لینے والوں کا ایک جمع غفیر لاہور پہنچ جاتا تھا اور وزیروں کی سفارشات سے مزین درخواستیں لے کر میرے دفتر کا گھیراؤ کر لیتا تھا۔ اس سارے عرصے میں فقط ایک پرمٹ ایسا تھا جو میں نے اس قسم کی سفارش یا دباؤ کے بغیر جاری کیا تھا۔ ایک روز ہمارے ممتاز ادیب اور دانشور مسٹر اے حمید مجھے ملنے آئے۔ وہ ان دنوں بیکار تھے اور پاور لوم کی کرشمہ سازی کا چرچا سن کر انہیں بھی اس لائن میں قسمت آزمائی کا خیال آیا۔ میں نے بڑی خوشی سے انہیں چند پاور لوموں کا پرمٹ دے دیا۔ 2-2.5 ماہ بعد وہ پھر میرے دفتر میں آئے اور بولے، اس کاروبار کا جائزہ لینے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ کام میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پرمٹ مجھے واپس کر دیا۔ اس کی دل نشین تحریروں کی طرح اس صاحب طرز ادیب کا کردار بھی اتنا صاف اور بے داغ تھا کہ اس نے اپنے پرمٹ کو بلیک مارکیٹ میں بیچنا بھی گوارا نہ کیا۔ پاور لوم اور 8 سلک یون کے علاوہ میرا براہ راست واسطہ گندگی کے ایک اور ڈھیر سے بھی تھا۔ ان کا تعلق تارکین وطن کی صنعتی املاک سے تھا۔ آزادی کے وقت جو ہندو اور سکھ بھارت چلے گئے تھے وہ صوبہ پنجاب میں بہت سی فیکٹریاں، سینما گھر اور دیگر صنعتی ادارے چھوڑ گئے تھے۔ حکومت پاکستان کا فیصلہ تھا کہ ان فیکٹریوں اور صنعتوں کو کسی صورت بھی بند نہ ہونے دیا جائے اور انہیں ان مسلمان مہاجرین کو الاٹ کر دیا جائے جو اسی قسم کا کاروبار یا جائیداد بھارت میں چھوڑ آئے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ایک بورڈ قائم کیا گیا تھا اور ڈائریکٹر آف انڈسٹریز کی حیثیت سے میں بھی اس بورڈ کا ممبر تھا۔ بورڈ قائم ہوتے ہی درخواستوں کا ایسا سیلاب امڑ آیا کہ الامان والحفیظ۔ جو کلیم داخل ہوئے ان سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ امرتسر سے لے کر دہلی، لکھنؤ اور پٹنہ تک جتنے صنعتی ادارے اور سینما گھر تھے وہ زیادہ تر مسلمانوں ہی کی ملکیت تھے۔ اس میں شک نہیں کہ کچھ مطالبے ضرور جائز حقوق پر مبنی ہوں گے، لیکن بہت سے کلیم صریحاً جھوٹ، فریب اور جال سازی کی پیداوار تھے۔ جتنا بڑا آدمی ہوتا تھا اتنا ہی بڑا کلیم ہوتا تھا اور اس کی تہ میں اتنا ہی بڑا جھوٹ اور فریب کار فرما تھا۔ کچھ لوگ بنفس نفیس بھارت جاتے تھے اور وہاں پر متروکہ املاک کے کسٹوڈین کے دفتر سے اپنی مرضی کے مطابق کاغذات اور سرٹیفکیٹ بنوا لاتے تھے۔ بھارتی کسٹوڈین کے دفتر میں جعلسازی کی فیکٹری کھلی ہوئی تھی۔ رشوت کے ریٹ مقرر تھے اور منہ مانگی رشوت دے کر ہر قسم کی ملکیت کی تصدیق کرائی جا سکتی تھی۔ اس صنعتی املاک کی تقسیم نے حرص و ہوا کے جو دروازے کھولے، اس نے ہمارے معاشرے میں اخلاقی گلن، سڑن، بداتواری، بددیانتی، جھوٹ، فریب اور جعلسازی کو بڑا فروغ دیا۔ ایک روز میں دفتر سے گھر واپس آیا تو برآمدے میں ایک صاحب بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے عربی لباس پہنا ہوا تھا اور عطر کی خوشبو میں بسے ہوئے تھے۔ ان کی بڑی شاندار سیاہ داڑھی تھی، آنکھوں میں سرما تھا اور ہاتھ میں سفید منکوں کی تسبیح کھٹاکھٹ چل رہی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ابھی حال ہی میں عمرہ کر کے آئے ہیں اور کل رات داتا صاحب کے مزار پر مراقبہ کر رہے تھے۔ داتا صاحب نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ میری خدمت میں حاضر ہو کر مجھے تحفہ دیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے ایک جانماز، ایک تسبیح، آب زمزم کی ایک سربہ مہر کپی اور چند کھجوروں کا تحفہ دیا اور ساتھ ہی فرمایا، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر ان کے مزار پر حاضری دوں۔ آپ وضو کر کے تیار ہو جائیں، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ یہ نادر شاہی حکم مجھے عجیب سا لگا۔ بھلا داتا صاحب کو کیا پڑی ہے کہ وہ ایک اجنبی کو اس طرح میرے پیچھے بھگاتے پھریں؟ ان کی بات کا مجھے یقین تو نہ آیا، لیکن ان کی نورانی وضاقتہ کے سامنے صاف طور پر انکار کرنے کی ہمت بھی نہ ہوئی۔ میں نے کسی اور وقت حاضری دینے کا بہانہ بنایا تو وہ جلال میں آ گئے اور بزرگوں کے احکام کی نافرمانی کے سنگین نتائج سے مجھے خوب ڈرایا۔ ان کی چرب زبانی سے مرعوب ہو کر میں نے توان و کرہن انہیں اپنی کار میں بٹھایا اور داتا صاحب پہنچ گیا۔ داتا صاحب پہنچتے ہی 10-12 آدمیوں نے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ایک صاحب نے سبز رنگ کی باریک ململ کا دوپٹہ میرے سر پر پگڑی کے طور پر باندھ دیا۔ کچھ لوگوں نے میرے گلے میں گیندے کے پھول کے ہار ڈالے اور پھر وہ سب مجھے دھکیل دھکال کر ایک حجرے میں لے گئے۔ حجرے میں بیٹھتے ہی نعت خوانی شروع ہو گئی اور پھر پلاؤ، زردہ، قورمہ، کباب، مرغ مسلم اور طرح طرح کی نعمتوں سے بھری ہوئی قابوں کا تانتا لگ گیا۔ میں نے کسی چیز کو ہاتھ لگانے سے صاف انکار کر دیا۔
سب نے شور مچایا کہ یہ داتا صاحب کا تبرک ہے، اسے کھا کر برکت حاصل ہوتی ہے، لیکن میں معافی مانگ کر اٹھنے لگا تو اچانک عربی لباس والے بزرگ نے کاغذوں کا ایک پلندہ میرے حوالے کر کے کہا، آپ اسے گھر جا کر پڑھیں، اس میں جو لکھا گیا ہے وہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایات کے عین مطابق ہے، اس پر عمل کرنے سے آپ کو فلاح نصیب ہوگی۔ یہ کاغذات ایک متروکہ سینما ہاؤس کی الاٹمنٹ کے متعلق تھے۔ میں نے دفتر سے متعلقہ فائل نکلوا کر دیکھی تو یہ عقدہ کھلا کہ عربی لباس والے بزرگ ایک شہر کے لوکل باشندے اور پیر تھے۔ وہاں پر ایک مقامی سینما انہوں نے جعلسازی سے اپنے نام الاٹ کرا رکھا تھا۔ اب انہوں نے درخواست دے رکھی تھی کہ یہ الاٹمنٹ ان کے نام کنفرم کر دی جائے۔ میں نے داتا صاحب والے ڈھونگ کا قصہ بورڈ کے ایک اور ممبر کو سنایا تو انہوں نے بتایا کہ یہی حضرت ان کے پاس کچھ اور طرح کا سامان لے کر تشریف لائے تھے اور غصے میں آ کر انہوں نے ان پر اپنا کتا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے اس بات کا افسوس رہا کہ بورڈ نے صرف ان کے سینما کی الاٹمنٹ منسوخ کی اور ان پر جعلسازی کا مقدمہ دائر نہ کیا۔ ایک صاحب نے اپنی درخواست میں لکھا تھا کہ وہ جو جائیداد بھارت چھوڑ کر آئے ہیں ان میں دلی کا لال قلعہ بھی شامل ہے، انہیں اس کی قیمت اور تاریخی عظمت کے مطابق معاوضہ دیا جائے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ان کا شجرہ نسب آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ براہ راست ملتا ہے۔ ایک سرکس والے نے اپنے شیر کا معاوضہ مانگا تھا جسے وہ بھارت چھوڑ آیا تھا۔ بورڈ کے ممبروں نے اسے بتایا کہ ہم تو صرف غیر منقولہ جائیداد کا معاوضہ دیتے ہیں، شیر تو چلتا پھرتا متحرک درندہ ہے، اس کا معاوضہ دینا بورڈ کے اختیار میں نہیں۔ سرکس والے نے برجستہ جواب دیا، صاحب شیر تو پنجرے میں بند رہتا ہے، پنجرہ تو غیر منقولہ ہے۔ ایک صاحب 5 تانگے بھارت چھوڑ آئے تھے اور ان کے عوض کسی فیکٹری کے طلبگار تھے۔ ان سے بھی یہی کہا گیا کہ تانگے غیر منقولہ جائیداد کے شمار میں نہیں آتے، اس لیے ہمارا بورڈ ان کا معاوضہ دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اس پر درخواست دہندہ نے کہا، جناب میرے تانگے غیر منقولہ تھے کیونکہ ان میں گھوڑے نہیں جوتتا تھا۔ ایک شخص محمد دین نے ضلع لدھیانہ کے کسی گاؤں میں آٹا پیسنے کی مشین لگائی ہوئی تھی۔ اس نے اس کی مالیت 2200 روپے درج کی ہوئی تھی۔ مشین خریدنے کی اصل رسید بھی درخواست کے ساتھ منسلک تھی۔ ہمارا بورڈ 5000 روپے سے زیادہ مالیت کے اثاثوں کا فیصلہ کرتا تھا۔ میں نے محمد دین سے کہا کہ اگر اس نے اپنی مشین کی قیمت 2200 کی جگہ 5000 روپے درج کی ہوتی تو بورڈ اسے ضرور معاوضہ دے دیتا کیونکہ اس کے کاغذات بڑے صاف اور سچے ہیں۔ اس نے جواب دیا، اچھا میری قسمت ہی 2200 ہے تو میں 5000 کیسے لکھ دیتا؟ میں نے کہا، تم نے یہ مشین 8 برس پہلے خریدی تھی، اب تو قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اب تو اس کی قیمت 5000 سے اوپر ہوگی۔ محمد دین ہنسا، صاحب آپ بھی بڑے بھولے ہیں، پرانی ہو کر تو مشین کی قیمت گھٹتی ہے، بڑھا نہیں کرتی۔ محمد دین کو ہم کچھ نہ دے سکے لیکن وہ ہمیں بہت کچھ دے گیا۔ صبح سے لے کر شام تک ہمارے بورڈ کو جھوٹ، فریب اور لالچ کے جس طوفان بدتمیزی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اس ماحول میں محمد دین جیسے انسان دیانت اور امانت اور پاکیزگی کے وہ ستون تھے جن کی برکت سے قومیں زندہ رہتی ہیں اور پروان چڑھتی ہیں۔ اسی زمانے میں حکومت پنجاب نے بورے والا میں ایک ٹیکسٹائل مل قائم کرنے کا ڈول بھی ڈال رکھا تھا۔ باقی بہت سے سرکاری منصوبوں کی طرح اس فیکٹری کی تعمیر میں بھی غیر معمولی تاخیر واقع ہو رہی تھی۔ مل کی تعمیر پر PWD کا جو عملہ مامور تھا اس کا مستقل واویلا یہی رہتا تھا کہ رقم ختم ہو گئی ہے، مزید فنڈ فوراً فراہم کیے جائیں۔ ایک روز میں وزیر صنعت شیخ مسعود صادق کے ہمراہ بورے والا گیا۔ صورتحال کا معائنہ کرنے پر منکشف ہوا کہ تخمینے سے کہیں زیادہ رقم خرچ ہو چکی ہے لیکن کام ابھی تک جوں کا توں ادھورا پڑا ہے۔ PWD کے چند سینئر افسروں کو جمع کر کے وزیر صاحب نے ان کو خوب آڑے ہاتھوں لیا اور یہ دھمکی دی کہ تم لوگوں کا ہاضمہ بڑا تیز ہے، سارے کا سارا بجٹ ہضم کر بیٹھے ہو اور کام ابھی پورا نہیں ہوا، اب مزید کچھ رقم نہیں آئے گی، 2 ماہ کے اندر اندر کام ختم نہ ہوا تو ہماری بجائے پولیس ہتھکڑیاں لے کر آئے گی۔ یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور خدا کر کے فیکٹری کی تعمیر پایہ تکمیل تک پہنچی۔ دور اندیشی سے کام لے کر صوبائی حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس ٹیکسٹائل مل کو چلانے کے لیے مناسب شرائط پر حبیب بینک کے حوالے کر دیا جائے، ورنہ فیکٹری کی کارگزاری بھی محکمانہ سرخ فیتے میں الجھ کر رہ جائے گی۔ اس سلسلے میں حبیب بینک کے جو نمائندے چند بار مجھے ملنے آئے ان سے میں بہت متاثر ہوا۔ یہ جمع سال، خوش لباس اور خوش کلام نمائندے اپنے بینک کی نمائندگی نہایت رکھ رکھاؤ، خوش اخلاقی، خودداری اور صاف گوئی سے نبھاتے تھے۔ ان کا نام آغا حسن عابدی اور ابن حسن برنی تھا۔ متروکہ صنعتوں کی الاٹمنٹ حاصل کرنے اور جھوٹ، فریب، فراڈ اور حس کے مارے ہوئے ہجوم سے نبٹ کر جب ان 2 حضرات سے ملاقات ہوتی تھی تو اچانک یوں محسوس ہوتا تھا جیسے تازہ ہوا کا جھونکا آ جائے۔
بورے والا مل کے علاوہ کبھی کبھی ادب، آرٹ اور موسیقی پر بھی دلچسپ گفتگو ہو جاتی تھی۔ سرکاری یا غیر سرکاری سطح پر میں نے ان دونوں کے ساتھ کوئی خاص یا غیر معمولی سلوک نہیں کیا، لیکن یہ ان کے حسن اخلاق کی دلیل ہے کہ اس زمانے سے لے کر آج تک انہوں نے میرے ساتھ انتہائی باخلوص، بے لوث، بے ریا اور بے غرض دوستی کا رشتہ نبھایا ہے۔ بینکاری کی دنیا میں آج آغا حسن عابدی کا نام سارے جہان میں نہایت آب و تاب سے گونج رہا ہے۔ حبیب بینک لاہور کی برانچ سے اٹھ کر انہوں نے بینکاری کی عالمگیر برادری میں جو مقام پیدا کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، لیکن یہ حیرت ناک کامیابی ان کی خوش اخلاقی، خوش کلامی اور انسان دوستی پر ذرا بھی اثر انداز نہیں ہوتی۔ اپنے جیٹ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر دنیا بھر میں مشین کی طرح کام کرتے ہوئے بھی اگر کہیں ان کا کوئی پرانا دوست یا رفیق کار نظر آ جائے تو اس کے ساتھ خلوص اور تپاک سے ملنے میں ہمیشہ پہل کرتے ہیں۔ ان کی شدید مصروفیت کا یہ عالم ہے کہ بسا اوقات وہ ایک ملک میں چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں ٹھہر پاتے، لیکن کوئی دوست مل کر گھنٹوں بیٹھا رہے تو نہ تو وہ کسی بے چینی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور نہ ہی بار بار اپنی گھڑی کی جانب نگاہ ڈالتے ہیں۔ حبیب بینک میں تقریباً 12 سال گزارنے کے بعد انہوں نے یونائٹڈ بینک لمیٹڈ UBL کی بنیاد ڈالی، جس نے پاکستان میں بینکاری کو ایک نئی روش اور نئے معیار سے روشناس کرایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے نیشنل بینک کے بعد ہمارے وطن کا یہ دوسرا سب سے بڑا بینک مان لیا گیا، جس کی پاکستان میں 912 اور بیرون ملک میں 24 برانچیں کھل گئیں۔ اندرونی برانچوں میں 224 شاخیں مشرقی پاکستان میں قائم تھیں۔ UBL نے بین الاقوامی سطح پر اپنا خاص رنگ جمایا اور خلیج کی امارات سمیت مشرق وسطی میں تیل کی حکومت میں جب UBL قومیہ لیا گیا تو آغا صاحب نے بھی اپنی مالیاتی مہارت کا رخ مغرب کی جانب موڑ دیا۔ مغربی دنیا میں آغا حسن عابدی کی کامیابیوں اور کامرانیوں کی حقیقت ایک افسانے سے بھی زیادہ عجیب اور حیران کن ہے۔ انہوں نے بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس انٹرنیشنل کے نام سے ایک بین الاقوامی ادارہ قائم کیا جس کے صدر نشین وہ خود ہیں۔ یہ بینک ایک واحد اور مکمل بالذات ادارہ نہیں بلکہ اپنے ساتھ ملحق ایک وسیع اور متنوع مالی فنون کے اداروں کے مجموعے کا مرکز ہے۔ تھرڈ ورلڈ فاؤنڈیشن بھی اس مجموعے کا ایک حصہ ہے۔ PCCI کی دنیا بھر کی 70 ممالک میں 350 سے زیادہ شاخیں کام کر رہی ہیں۔ اس کا ہیڈ کوارٹر نمبر 100 لیڈن ہال اسٹریٹ لندن میں ہے۔ اسی گلی میں ذرا سے فاصلے پر وہ مقام ہے جہاں پر 31 دسمبر سن 1600 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد ڈالی گئی تھی، جس نے رفتہ رفتہ برطانیہ کی ایسی شہنشاہی کی داغ بیل ڈالی جس کی قلمرو پر سورج کبھی غروب نہ ہوتا تھا۔ اکتوبر 1981 میں لندن میں وہاں کے ایک مشہور رسالے نیو اسٹیٹسمین کا ایک شمارہ میری نظر سے گزرا۔ اس کے سر ورق پر آغا حسن عابدی کی بڑے سائز کی رنگین تصویر چھپی تھی، جس کے نیچے یہ درج تھا: ہائی اسٹریٹ کا بینکر جو حکومتیں خرید لیتا ہے، دا ہائی اسٹریٹ بینکر ہو بائی گورنمنٹس۔ رسالے کے اندر BCCI کے حوالے سے آغا صاحب کے بارے میں 4 صفحات کا طویل مضمون بھی درج تھا۔ مضمون کا فقرہ حسد، رقابت، خوف اور نفرت کی بھٹی میں بھجا ہوا تھا، جس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ صاحب مضمون کے مطابق BCCI ایک ایسا بینک تھا جو خطرناک تیز رفتاری سے دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل رہا تھا۔ اس مضمون کے مطابق جنوبی امریکہ، لاطینی امریکہ، افریقہ، ایشیا، مشرق وسطی اور یورپ کے اہم کاروباری مراکز میں پاؤں جمانے کے علاوہ انگلستان میں بھی اس کی 50 سے اوپر برانچیں قائم ہو چکی تھیں۔ ترقی اور وسعت کی یہ تیز رفتاری انگلستان کے اونگتے ہوئے سست رو، سرد مہر، بے حسن اور سرخ فیتوں میں جکڑے ہوئے غیر مثالی بینکوں کے لیے ایک زبردست خطرے کا نشان بن گئی تھی۔ ایک طرح سے ایک پاکستانی اس بینک کو قائم کر کے برطانوی سامراج کی 1.5-2 صدی کا قرضہ کم از کم اقتصادی شعبے میں بڑی کامیابی سے چکا رہا تھا۔ اس تنقیدی اور تنصیبی مضمون کے مطابق BCCI کی مثال ترقی اور تعمیر کا راز اس کے پریزیڈنٹ آغا حسن عابدی کی مالیاتی اور اقتصادی مہارت میں نہیں بلکہ ان کی سیاسی شعبدہ بازی میں مضمر تھا۔ اس سیاسی مہارت سے کام لے کر وہ بہت سے ملکوں کے سربراہوں اور حکومتوں کو اپنی مٹھی میں رکھتے تھے اور ان کی سرپرستی سے فائدہ اٹھا کر اپنے بینک کو ترقی دیتے تھے۔ یہ مضمون پڑھ کر مجھے یہ کرید لگ گئی کہ میں آغا صاحب سے مل کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں کہ ان کی ترقی کا اصلی راز کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے خلاف حسد اور بغض کے اتنے بڑے بدنام کن شعلے بھڑک اٹھے ہیں۔ کچھ عرصہ بعد لیڈن ہال اسٹریٹ والے ہیڈ کوارٹر میں مجھے یہ موقع مل گیا۔ بینک کی ایک 5-6 گھنٹے کی طویل میٹنگ سے فارغ ہو کر جب وہ مجھے ملے تو حشاش بشاش تھے۔ ہماری ملاقات تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہی۔
اپنے کام کے حوالے سے انہوں نے کوئی بلند بانگ دعوے کیے بغیر اپنے طریقہ کار پر بڑی فصاحت اور انکساری سے جو روشنی ڈالی، میرے لیے وہ کاروباری دنیا میں ایک نئے اور اچھوتے انداز کا فلسفہ تھا۔ ان کی گفتگو سے میں نے جو تاثر لیا وہ کچھ یوں تھا: بینک ہو یا فیکٹری، کاروباری ادارے ہوں یا کمپنیاں، ان میں سرمایہ کاری کا بنیادی مقصد منافع کمانا ہوتا ہے۔ منافع کی کمی بیشی اس ادارے کی کامیابی یا ناکامی کا واحد پیمانہ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ پیمانہ صحیح نہیں۔ کامیابی کا اصلی راز اس امر کے ساتھ وابستہ ہے کہ ادارے کے انتظامی اور انصرامی امور کے افراد یعنی مینجمنٹ مادی سرمایہ میں اخلاقی سرمایہ کس تناسب سے ملاتے ہیں۔ اگر یہ تناسب صحیح ہو تو انصرام میں مادی اور اخلاقی اقدار کا امتزاج ایک سچی کامیابی کو جنم دیتا ہے۔ مینیجر کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی نفسیات میں پوری طرح گھل مل جائے، یا ان کی نفسیات کو خود اپنی ذات کے ساتھ ہم آہنگ کر لے۔ اس عمل سے مینیجر اور اس کے رفقا الگ الگ فرد نہیں رہتے، بلکہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ ایک ادارہ بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے انصرامی انتظامیہ کا بالادست گورننگ بورڈ صرف بورڈ روم کی چار دیواری میں مقید نہیں رہتا، بلکہ سارے کا سارا بورڈ ہر سطح پر ایک فعال کارکن کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس عمل سے اختیارات کی مرکزیت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہر سطح پر اختیارات کا خود اپنا مرکز بن جاتی ہے۔ اس بندوبست کی کامیابی کا گر لامرکزیت ہے۔ مینیجر میں محض فہم ہی نہیں بلکہ فراست کا موجود ہونا لازمی ہے۔ اگر اس کی فراست حالیہ ماحول اور مقصدیت کے محدود دائرے سے نکل کر آگے پھیل جائے تو مستقبل کے امکانات کے علاوہ زندگی کا اعلیٰ مقصد بھی اس پر عیاں ہونے لگتا ہے۔ اس سے محدود مقصد اور لامحدود امکانات میں حقیقت پسندانہ توازن بھی قائم ہو کر برقرار رہتا ہے، لیکن وہ مینیجر ناکام ہے جو اپنے سے بہتر اپنا جانشین تیار نہیں کرتا۔ صرف مالی منافع کمانا کافی نہیں، اس کے ساتھ روحانی منافع کمانا بھی ضروری ہے۔ روحانی منافع صرف اس صورت میں وجود میں آتا ہے جب ہم سچائی سے یہ کہہ سکیں کہ ہم نے اپنی جانب سے دیا تو زیادہ ہے اور دوسروں سے حاصل کم کیا ہے۔ روحانی منافع عجز اور انکساری کو فروغ دیتا ہے اور دل میں دوسروں کو دینے کی امنگ ابھارتا ہے۔ دنیا ذات الہی کی صفت ہے۔ اس صفت کو اپنانے سے قلب، ضمیر اور روح میں ایک عجیب نور جگمگانے لگتا ہے۔ دوسروں کو دینے کا راستہ کشادہ کرنے کی ذمہ داری BCCI فاؤنڈیشن کے دائرہ کار میں شامل ہے۔ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام انواع و اقسام کے فلاحی ادارے چل رہے ہیں، کہیں پر ہسپتال، کہیں محروم اور نادار بچوں کے لیے اعلیٰ اسکول، کہیں ایسی کمیٹیاں جو بیمار یا معذور یا مرحوم ادیبوں، فنکاروں اور کھیل کے میدان میں نام پیدا کرنے والے کھلاڑیوں کے خاندانوں یا پسماندگان کے لیے طرح طرح کی مالی امداد فراہم کرتی ہیں۔ جس ملک میں بینک کی برانچ جس قدر منافع کماتی ہے، اس کا ایک مقررہ حصہ اسی ملک کے اس طرح کے فلاحی اداروں پر ضرور صرف کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بینک کے 1000 ملازمین کو ہر برس پورے سال کی تنخواہ کی 2.5 سے 3.5% تک اضافی رقم بھی اس شرط پر ادا کی جاتی ہے کہ وہ اسے اپنی ذات پر خرچ نہیں کریں گے بلکہ دوسروں کے کام میں لائیں گے۔ کوئی ملازم اس کو کس حد تک پورا کرتا ہے اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جاتی۔ یہ معاملہ شخص کے اپنے ضمیر اور اعتماد پر چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ بینک کے ملازمین میں دوسروں کو دینے کی عادت ڈالنے کی ترغیب دی جائے۔ جس وقت یہ طویل ملاقات ختم ہوئی تو شام کے 6:30 بج چکے تھے۔ بینک کی 10-11 منزلہ عمارت سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سب لوگ گھر جا چکے تھے۔ آغا حسن آبدی کے عملے کا صرف ایک افسر موجود تھا۔ آغا صاحب مجھے لفٹ تک چھوڑنے آئے اور اپنے افسر کو میرے ساتھ نیچے بھیجا کہ وہ مجھے بینک کی کار میں بٹھا کر میرے قیام گاہ تک پہنچانے کا بندوبست کرائے۔ میری قیام گاہ وہاں سے 20-25 میل کے فاصلے پر تھی۔ سڑکوں پر لندن کی شام کا ٹریفک سیلاب کی طرح امڈا ہوا تھا اور میں کار میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ آغا حسن آبدی سرمایہ کاروں کے جھرمٹ میں درویشی کی تعلیم دے رہے ہیں یا درویشوں کی منڈلی میں سرمایہ داری کا بیج بو رہے ہیں۔ آغا صاحب کے ایک ہمدم دیرینہ ابن حسن برنی کے ساتھ میری 20-22 برس پرانی دوستی ہے۔ پہلے وہ حبیب بینک میں ملازم تھے۔ برے والا ٹیکسٹائل مل حبیب بینک کے پاس آئی تو اس کے جنرل مینیجر مقرر ہوئے۔ یونائٹڈ بینک کی بنیاد پڑی تو آغا صاحب انہیں اپنے ساتھ UBL لے گئے۔ آج کل BCC&I کے لندن ہیڈ کوارٹر میں ایک اہم اسامی پر تعینات ہیں۔ برنی صاحب محض بینکنگ کے تجربہ کار ماہر ہی نہیں بلکہ ایک نہایت اعلیٰ اور شائستہ ادبی ذوق کے مالک بھی ہیں جو ان کو ورثے میں ملا ہے۔ ان کے والد مرحوم سید حسن برنی صاحب ایک کامیاب وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صاحب طرز ادیب بھی تھے۔
اپنے زمانے کے اخبارات اور رسائل میں علمی، ادبی، تاریخی اور تمدنی موضوعات پر ان کے مضامین کثرت سے چھپتے رہتے تھے۔ ان مضامین کو دلچسپی اور افادیت کے پیش نظر انجمن ترقی اردو نے کافی محنت اور ریسرچ سے ان کا کھوج لگا کر انہیں 2 جلدوں میں مرتب کیا۔ پہلی جلد مقالات برنی کے عنوان سے انجمن کے تحت شائع ہو چکی ہے، دوسری جلد کی تکمیل پر بھی کام ہو رہا ہے۔ یہ مضامین اردو زبان کے ایک خاص دور کے اسلوب بیان اور ماضی اور حال کی سیاست، ثقافت اور شرافت کا دلچسپ تقابلی مرقع ہے۔ مشہور زمانہ قادیانی مذہب نامی کتاب کے مصنف الیاس برنی بھی برنی صاحب کے نہایت قریبی عزیز تھے۔ اس علمی اور ادبی ماحول میں آنکھ کھول کر ابن حسن برنی نے بھی طالب علمی کے زمانے میں لکھنے لکھانے کا شوق کسی حد تک نبھایا، لیکن کارکنان قضاء و قدر نے ان کا کام بینکنگ کے کھاتے میں ڈال رکھا تھا۔ جب نوابزادہ لیاقت علی خان متحدہ ہندوستان کی عبوری حکومت میں وزیر خزانہ تھے تو انہوں نے برنی صاحب کو مشورہ دیا کہ حبیب بینک پڑھے لکھے مسلمان نوجوانوں کو پاکستان میں بینکاری کا نظام سنبھالنے کی تربیت دے رہا ہے۔ انہوں نے یہ مشورہ بسر و چشم قبول کر لیا اور بمبئی جا کر حبیب بینک میں بھرتی ہو گئے، لیکن 35-36 برس کی انتہائی مصروف اور کامیاب بینکر کی زندگی نے ان کے علمی اور ادبی ذوق پر کوئی زنگ نہیں لگنے دیا۔ وہ اب بھی نہایت شگفتہ نثر اور اچھی نظمیں لکھنے کی عمدہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ ابن انشا کی پہلی برسی پر لندن کے جنگ ایڈیشن میں پھر تیرا وقت سفر یاد آیا کہ عنوان سے ان کا جو مضمون شائع ہوا تھا وہ آسانی سے فراموش ہونے والی تحریر نہیں۔ ایک روز انہوں نے لندن میں اپنی بیاض کے کچھ حصے مجھے تخلیہ میں سنائے تھے۔ ان میں بیان کا نکھار اور خیالات کی پختگی اور گہرائی تھی۔ میں نے بہت زور دیا کہ ان کی بیاض کے کچھ حصے ضرور شائع ہونے چاہیے، لیکن وہ نہ مانے۔ خدا کرے کسی روز مان جائیں۔ برنی صاحب پابند صوم و صلات ہی نہیں بلکہ دفتر کی گوناگوں مصروفیات میں بھی چپکے سے اٹھ کر کسی خاموش کونے میں جا کر نماز ادا کر آتے ہیں۔ حج کا فریضہ ادا کرنے کے علاوہ عمرے کی سعادت بھی کئی بار حاصل کر چکے ہیں۔ لندن اور دوسرے مغربی ممالک میں بھی حلال یا غیر حلال گوشت کی تمیز روا رکھتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں پروان چڑھنے والے منصوبوں کے طفیل بے شمار نادار مریض شفایاب ہو رہے ہیں، بہت سے سوگوار خاندان سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، یتیم بچوں کی تعلیم جاری رکھنے کے بندوبست ہو رہے ہیں اور یتیم بچیوں کی شادی کے اخراجات میں فیاضی سے حصہ لیا جا رہا ہے، اور بے شمار بیواؤں کے ماہانہ گزارا الاؤنس بھی مقرر ہیں۔ اس وسیع پیمانے پر ایسے فلاحی اور امدادی اقدامات کی کوئی تشہیر نہیں کی جاتی۔ ان کی بیاض کی طرح ان کی انتظامی اور فلاحی کارگزاریاں بھی صیغہ راز ہی میں رہتی ہیں، لیکن خدائے رحیم و کریم اور خالق علیم و بصیر سے یہ کار خیر کس طرح چھپا رہ سکتا ہے؟ پنجاب کے ڈائریکٹر آف انڈسٹریز کی حیثیت سے اے حمید، آٹا پیسنے کی چکی والا محمد دین، آغا حسن آبدی اور ابن حسن برنی کے ساتھ میری ملاقات اسی زمانے کی خوشگوار یادیں ہیں۔ باقی متروکہ صنعتوں کی الاٹمنٹوں کا سارا کام ایک متعفن دلدل کی ناگوار سرانڈ کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔